بڑھ کے کوئی عمل اسلام میں نہیں، بلکہ سارے اعمال کی قبولیت کا دار و مدار اسی نماز پر۔ اگر ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو آپ مولانا ہوں گے، آپ ذاکر ہوں گے، آپ شاعر ہوں گے، کوئی فائدہ اس کا نہیں۔ اور ایک عقلی بات ہے، مثلا اللہ نے جو ہے وہ سارا اختیار دے دیا کس کو؟ پہلے کہے کہ بھیا آپ لوگ جس کو کہیے گا پاس اور آپ لوگ جس کو کہیے گا، یہ ہے کہ نہیں؟ انہی کی شفاعت سے آدمی ہوگا۔ اب جب اللہ میاں نے سارا اختیار ان کو دے دیا تو ان کا اپنا جو ہے اپنا کیا ہے کہ بھیا جب اللہ میاں نے سب ہمارے حوالے کر دیا تو ہم بس اسی کو پاس مانیں گے جو اللہ کا ہو۔ یہ اپنی بات ہے کہ نہیں ہے؟ چنانچہ اب جو میں روایت سنانے جا رہا ہوں، دو چار روایتیں پھر آگے بڑھتا ہوں کہ پیغمبر نے فرمایا الصلاۃ عمود الدین، نماز دین کا کھمبا ہے۔ یہ کھمبا ہٹا دیجیے، چھت رکے گی تو اس کا مطلب پورا دین جو ٹکا ہوا ہو، چاہے وہ حج ہو، چاہے وہ مجلس ہو، چاہے وہ زیارت ہو، سب کی قبولیت کا دار و مدار کا ہے کے اوپر ہے، نماز کے اوپر ہے۔ الصلاۃ عمود الدین، نماز دین کا ستون ہے، نماز دین کا کھمبا ہے۔ ان قبل ما سواہا، نماز قبول تو سب قبول، وَإِن رُدَّ مَا سِوَاهَا، نماز ریجیکٹ ہو گئی تو رُدَّ مَا، جو کچھ ہے سب ریجیکٹ، مطلب چاہے جتنی بڑھیا شیرمال بانٹو، آپس نہیں ہے نا، 100 نہیں 500 کی شیرمال بانٹ دو، 54 کا ثواب نہیں ہے۔ کہ اگر نماز قبول تو اچھا تمبو لگتا ہے، برسات میں ہوتا تو دروازے پہ لگا ہوتا ہے نا، وہی مجلس ہوتی، تو تمبو میں کھمبا ہوا تو ہوتا، لوہے کا راڈ آ جاتا ہے، تمبو کو یا خیمے کو، تمبو کا خیمہ ہوتا، خیمے کو عربی میں کہتے ہیں فسطاط۔ کیا کہتے ہیں؟ فسطاط، خیمہ۔ خیمہ کتا کا ہے جو اوپر ہے؟ بانس کے اوپر، چاہے جتنی بڑھیا رسی ہو، چاہے جتنا موٹا ترپال ہو، لیکن اگر بسوئی نہیں ہے، مثل الصلاۃ مثل عمود الفسطاط، نماز کی مثال خیمے کے بانس کی طرح ہے۔ یعنی اگر نماز ہے تب تو جو ہے وہ سارے اعمال کا خیمہ ہوگا، اور اگر نمازیں نہیں ہے تو چاہے جتنی زیارت کیجیے، چاہے جتنی موٹی شیرمال بانٹیے، سب گر پڑے گی اگر کھمبا نہیں ہے نماز کا۔ مثل الصلاۃ مثل عمود الفسطاط اذا ثبت العمود، اگر وہ بانس صحیح ہے تو ثبت الاعناق والاوتاد، تو وہ کھوٹا بھی صحیح ہے، وہ رسی بھی صحیح ہے، وہ کیا کہتے ہیں ترپال بھی ٹھیک ہے۔ وَإِذَا انْكَسَرَ الْعَمُودُ، اور اگر بانس ٹوٹ گیا تو سب بیکار ہے۔ یہی حال ہے ہمارے ساری عبادت کا۔ کہیں بھیا مدد اس کا کتنا بڑا ثواب ہے، پھر اس پر آتا ہوں تب صحیح سمجھ میں آئے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، دیکھیے ایک انسان کے لیے سب سے اہم چیز کیا ہے کہ انسان اس کی آزادی ہے نا۔ ایک انسان کے لیے سب سے اہم کیا ہے؟ آزادی۔ کبھی انسان غلام ہوتا ہے، کبھی پورا پورا سماج غلام ہوتا ہے، کبھی پورا پورا ملک غلام ہوتا ہے، لیکن غلامی بہرحال غلامی ہے، اور اس غلامی سے آزادی کے لیے ہمارا ہی ملک غلام ہوتا ہے۔ کتنے جوانوں نے اپنی جانیں دی ہیں کاہے کے لیے؟ آزادی کے لیے نا۔ تو اگر ہم غلام ہو جائیں
تو اس سے بڑی کوئی مصیبت ہے؟ تو ہمارے لیے زندگی میں سب سے بڑا کام کیا ہے؟ کہ ہم کو کوئی غلامی سے آزادی دے. اسی لیے آپ دیکھیں جو کفارہ ہے اس میں آپ کو پتا ہے اگر کوئی جان بوجھ کے ایک روزہ نہ رکھے کفارہ کیا ہے اس کا؟ پہلے نمبر پر ایک غلام آزاد کرو. نہیں کر پا رہے ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. نہیں کر پا رہے ہو تو 60 دن روزہ رکھو. لیکن پہلے جھٹکے میں کیا ہے؟ غلام. جس کا مطلب اتنی اہمیت ہے غلام آزاد کرنے کی. ہو گئی نا بات کہ آپ سے جو روزہ چھوٹا ہے ہم معاف کر دیں گے. ایک تو غلام آزاد کریں. غلام آزاد کرنے کی اتنی اہمیت ہے. غلام آزاد کرنے سے زیادہ ثواب حج کرنے میں. صلوات ہم بیٹھ کے خود طے کر لیں کہ کون چیز زیادہ بڑھیا ہے تو ہمارے. لیکن اہل بیت اگر بتائیں تو سب سے اہم کیا ہے؟ کسی انسان کو غلامی کی زنجیر سے آواز کرے گا کوئی فائدہ نہیں بیٹا. انسان کو غلامی کی زنجیر سے آزاد کرا دینا یہ بہت بڑا سوال. اس کے بعد امام فرماتے ہیں لیکن میرے نزدیک ایک غلام آزاد کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہے ایک حج کرنے. اب اس سے اندازہ ہوا کہ حج کا کتنا بڑا سوال. پھر فرماتے ہیں نہیں میرے نزدیک 10 غلام آزاد کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہے ایک حج کرنے. اب سمجھے آپ حج کیسے؟ پھر فرماتے ہیں نہیں 20 غلام آزاد کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہے ایک حج کرنے. 30 40 روایت کہتی ہے حتی انتہا الی 70. 10 20 30 50 بڑھاتے بڑھاتے امام کہاں لے گئے؟ فرماتے ہیں 70 غلام آزاد کرنے سے زیادہ مجھ کو پسند ہے کہ میں ایک حج کروں. تو بھئی وَلَئِنْ أَعُولَ أَهْلَ بَيْتِ. لیکن اگر میں کسی ایسے غریب گھرانے پہ خرچہ اس طرح سے اٹھا لوں کہ وہ گھر دوسرے کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچ جائے تو مجھ کو یہ حج سے زیادہ پسندیدہ ہے نا. اس کے بعد فرماتے نہیں 10 حج سے زیادہ پسندیدہ ہے کہ ایک گھر کا خرچہ اٹھا لوں کہ دوسرے کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچ جائے. پھر فرماتے ہیں 20. پھر فرماتے ہیں نہیں 20 حتی انتہا الی 70. یہاں تک کہ بڑھاتے بڑھاتے امام کہاں لے گئے 70 کہ 70 حج سے زیادہ مجھے پسند ہے کہ میں کسی ایک گھر کی ایسی وہ پرورش دے لوں خرچہ اٹھا لوں کہ اس کی عزت بچی رہ جائے کسی کو پتہ نہ چلے کہاں سے مل رہا ہے. اب آپ سمجھے کہ غریب کی مدد کا ثواب کتنا ہے. 70 غلام آزاد کرنے سے زیادہ ایک حج. 70 حج کرنے سے زیادہ ایک غریب گھر کی پرورش. ہو گئی بات ہوگی. پہلا سوال کس بات کا ہوگا؟ نماز کا ہوگا. اگر وہ پرفیکٹ ہو گئی تب تو چلے گا کہ کئی بار حج کیا اس کا ثواب بھی لے لو, کئی بار کربلا گئے اس کا ثواب لے لو. لیکن اگر پہلے ہی جھٹکے میں فیل ہو گئے تو آپ کچھ نہیں پوچھا جانا ہے. چنانچہ یہ جو شعر ہے نا یہ حدیث کی بنیاد پر پیغمبر فرماتے ہیں امام صادق علیہ السلام افضل ما یحاسب به العبد. سب سے پہلی چیز جس کا حساب ہوگا کل کو قیامت میں بننے سے کاہے کا ہوگا؟ الصلاۃ, نماز کا. فَإِنْ قُبِلَتْ اگر نماز ایکسپٹ ہو گئی قُبِلَ سَائِرُ عَمَلِهِ
عمل ہے، سارا عمل قبول ہے۔ وَإِذَا رُدَّتْ، اور اگر نماز ریجیکٹ کر دی گئی تو آگے باتیں نہیں ہوتی کہ کربلا گئے تھے، حج کیا تھا، غریب کی مدد کی تھی، کون بن کے کھاتے میں چلا جائے گا؟ پہلے نماز کرو۔ لہذا ان سارے بچوں کا شکریہ، واقعی مجھے پتا ہے آپ کو شاید اتنا پتا نہ ہو کہ اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں کچھ لڑکے جو دلی میں ہیں، کچھ جو دبئی میں ہیں، کچھ جو سعودیہ میں، جن کو لگا انہوں نے ایسا کیا ہے کہ اپنے گھر کا خرچہ بھیجا، 10,000 اور اماں کے پاس بھیجا کہ اماں وہ فلانی ماجی کیا، فلانی آپا کیا، فلانی کیا، دے دیجیے۔ بہت اچھا کام میں خوف خدا ہے تب نے یہ کام کیا۔ بھئی ایک آدمی اپنی جیب سے، ابھی کون بات کر رہا تھا 5,000 بھیجا ہے اللہ روزی بھر کرتے، یہ بات ہو رہی تھی اسی کا، تو اس کو دین کا درد ہے، تبھی نہ اس نے 5,000 بھیجا، اس کو دین کا درد ہے، غریبوں کا درد ہے، تب نہ اس نے 10,000 بھیجا کہ اماں فلانی چچی کو دے دی ہو۔ اس کا مطلب اس لڑکے میں کمی نہیں ہے، اس کو پتہ نہیں ہے، وہ بتانے کی ذمہ داری کس کی؟ یہ لوگ منبر پہ آ رہے ہیں، اب سمجھے کہ کل کام چھوڑ کے یہ لاک ڈاؤن کے بعد نماز پڑھنا کیوں شروع ہو گئے کہ بیچارے کا پیسہ بھی جا رہا ہے، کچھ قیامت میں ملے بھی نا تو کم از کم بتا دو بابو سب کا ثواب بڑا زبردست ہے، مگر پہلے نماز ثواب الصلاۃ قربان کل تقی، ہر متقی اور پرہیزگار کا اللہ سے قربت کا ذریعہ کیا چیز ہے؟ بولیے نماز۔ نماز نہ پڑھنا تو دور کی بات ہے، خالی نماز کو ہلکا سمجھنا، ارے یار پہنچ جائے گا 6 بجے تک گھر انشاءاللہ۔ اس پورے مجمع میں انکلوڈنگ مائی سیلف کوئی آدمی ایسا ہے کہ جو یہ دعویٰ کر سکے کہ ہم اپنے دم پر جانے پہ چلے جائیں گے؟ کیا نام ہے آپ کا؟ ہاں احتشام سے چاہیے بتائیے، تو دعویٰ کیسا کہتے ہو کہ ہم اتنا نماز روزہ کیا کہ ہم اپنے دم پہ چلے گئے؟ کہ بھیا بلا جگاڑ کے کچھ نہیں، فورس نہیں ہوگا تب تک اپنے جو ہے وہ دم کے اوپر سورس ہر جگہ لگے گا، اسی کو شفاعت کہہ لیجیے، آپ انگریزی میں سورس کہہ لیجیے۔ سورس کس کا ہے؟ پہلے بھائی قرآن، ان سے بڑا سورس یہ اگر چاہے نا، چاہے دنیا ہو اور چاہے آخرت۔ تو ہم لوگ پرائمری اسکول میں پڑھتے تھے تو اس میں جو ہے وہ ایک شعر آتا تھا، صاحب سے سب ہوتا ہے، یاد ہے کسی کو؟ بندے کے کشنا ہے، رائی کے پربت کرے پربت رائی۔ تو اللہ نے یہ سارا اختیار اپنے بندوں کو دے دیا، ان لوگوں کو بھی خدا نے یہ جب چاہے جہاں چاہے رائی کو پربت کر دے، اور پربت کو ایک صحابی تھے چھٹے امام کے، شہادت کا زمانہ آ رہا ہے، پرسوں اسلام سائر مفضل، بھول رہا مفضل یا کوئی مفضل سا، مفضل ابن عمر لاسٹ عمر میں اندھے ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ اندھے ہو گئے۔ تو ایک دن آ کے اسے امام کے پاس بیٹھے تھے، تو امام نے کہا کیا میں مفضل مس کر رہا ہوں دوسرے صحابی کے اوپر، دوسرے صحابی میں آپ ٹھیک کروانا چاہتے ہو؟ کہنے مولا کا ہے، کہلانے آؤ آ گیا، اے اسے ہاتھوا خالی پھیر آہو، کہنے مولا کچھ دکھا، ایک سیکنڈ میں ہوا نہیں ہوا۔ اس کے بعد امام نے جملہ کہا، آنکھ مل گئی، کہا تو آپ جیسا کرو گے ویسا کرو گے، جو دیکھو گے وہ جھیلو گے، سمجھ رہے نا؟ سنیے سلمان تو نہیں مر گیا تو بھیا جگہ تو لے لو، تو بھیا مر گئے تو بھیا جگہ دوسرے آزاد دینے لگے، کچھ دن کے بعد وہ بھی مر گئے، تو تیسر کیس کہا گیا کہ تم اعلان دے شروع کرو، بھیا ہم نے جتنا دو بھائی ہمارے اذان سے برباد ہو چکے ہیں، ہم نے کبھی یاد دلائیے بھائی اس
سناؤں گا اذان دینے کے فضائل کیا باپ رے باپ. لیکن اس نے کیا کہا بھیا دو ہی بھائی ہمارے برباد ہو چکے ہیں اذان کے چکر میں نے دے کہنے لگے جب پڑھ کے بھیا مرنے لگے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ گردن ہلا دیا نہیں پڑا. دوسرے کے بھائی ساتھ یہی ہوا. ایک دن خواب میں لگا بھیا تم لوگ زندگی بھر اذان دیو اور اذان کا اتنا بڑا ثواب ہے یہ کیا کہ مرتے وقت جو وہ کلمہ نہیں پڑھ پائے. کہنے لگے بابوں کا دیا اونچی گئی اور وضاحت میں سمجھ ان کا کر رہا ہے ان کا کر رہا ہے ان کی پتہ نہ آئے اذان کا ثواب تو اپنی جگہ ایمان پر موت نہیں آئی. چھوٹی سرکا بھائی کہہ بھیا دو ہی بھائی ہمارے اذان کے چکر میں برباد ہو چکے ہیں بڑا بڑا کام ہو گیا. اس کے ساتھ ساتھ ویسے ہی عمل بھی ہمارا ہونا چاہیے. توجہ فرما رہا ویسے ہی ساتھ ساتھ آپ کا ویسے ہی کردار بھی ہونا چاہیے. تو اب امام نے کہا کہ آنکھ چاہیے کہ ہاں مولا ہاتھ پھیرا آنکھ مل گئی کہا اب اختیار تم کو آنکھ مل گئی نا جیسا دیکھو گے ویسا کھولو گے. چاہو تو آنکھ رہ دے اور چاہو تو ایک گارنٹی میں لیتا ہوں جنت کی مگر پھر وہ آنکھ واپس کرنی پڑے گی. تو پتہ نہیں کیا کام تو گھر تو ذمہ داری تو نہیں ہے. آنکھ واپس کر دو ہم تمہاری جنت کی گارنٹی لیتے ہیں. تو کیا سمجھدار کہنے لگے یہ مولا یہ اندھا پن سال 2 سال 4 سال ہو گیا لوگ ترس کھا کر کے انگلی پکڑا کہ آپ پہنچائی دیں گے مگر جب آپ کی گارنٹی مل جائے جنت کی جو ہمیشہ تو یہ کون سی بیوقوفی ہے کہ 2 سال کی آنکھ کے چکر میں ہم گارنٹی چھوڑ دیں جنت کی. کہیں مولا جنت کی گارنٹی بڑھیا ہے وہ آدھا ہو جائے صحیح ہے. حضرت نے کہا دبا لے آؤ آگے آئے پھر حضرت نے ہاتھ پھیرا اندھے ہو گئے. تو سمجھ میں آیا. میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے ان کو اختیار دے رکھا یہ جو چاہے گا. جناب آدم سے چوک ہو گئی کر کے اولا ہو گیا بہت روئے گر گرائے ہے نا. کیسے معاف ہوئے معاف ہوئے نا. فتلقى کیا ہے وہ ہے آدم من ربہ اللہ نے ان کو کچھ کلمات یاد کر وہ کلمات یہی تھے بنیادن پاک ان کا واسطہ دیا معاف ہو گئے. تو جب آدم پیا ان کے ان کا جگاڑ نہیں کر سکتا ہے جو نبی ہے معصوم ہے. ہمارے آگے کیا ہوتا ہے تو چاہے جتنی بڑی نیکی کرو کہیں نہ کہیں تو گڑبڑ آئے گا. تو ضرورت ہے کہ سورس